ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، انگنت درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی اور آج ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ سولیڈارٹی کی جانب سے جو یہ یوتھ سمٹ یہاں منعقد کی گئی ہے، میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں بلکہ کافی سالوں کے بعد ایسے جیالے نوجوانوں کے درمیان بات چیت کرنے، کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ میں بھی اس کاروان کا حصہ رہا ہوں۔ جب ابتدا میں اس کو شروع کیا گیا تھا تو ہمیں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج اس پھلے پھولے کاروان کو دیکھ کر بہت ہی اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اور ترقی عطا فرمائے اور ہماری ریاست میں نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل کے طور پر ہماری یہ تنظیم آگے بڑھے۔ جو عنوان اس وقت ہمارے سامنے ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ خدمت دو طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پرسنل کچھ کنٹریبیوشنز کے ذریعے سے، لوگوں کے ڈونیشنز کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کئی ساری این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو مسلسل اس لائن میں کام کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس بہت ساری اسکیمیں، بہت ساری سہولتیں جو عوام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان کو لے کر کے ان لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا ہے اس میں آپ کو اپنے جیب سے یا لوگوں کے سے پیسہ جمع کر کے کچھ چیزیں خرید کر یا کچھ وسائل کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچانا پڑتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جو عوام کے لیے ہیں، عوام کے پیسے سے ہی وہ چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، عوام کی امانت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ تو ان میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں گے، موٹیو تو یہی رہے گا کہ اس کے ذریعے سے جو اصل ضرورت مند ہیں ان تک جو ہے ضرورت کو پہنچائی جا سکے۔ اب مجھے اس عنوان کو دیکھنے پر اور دن بھر کے 2 دن کے اس پروگرام کو میں نے دیکھا اور میں نے پھر کنسلٹ بھی کیا، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ایک طرح سے پولیٹیکل موٹیویشن بھی اس پروگرام کا اصل مقصد ہے۔ جس قسم کے عنوان اور جو ڈسکشنز یہاں پر رکھے گئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سیاسی شعور کی بیداری اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کیسے ٹرینڈ سیٹ کرنا، اس کی طرف بھی شاید رہنمائی کرنا ایک مقصد یہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ اس عنوان کو رکھا گیا یا اس پر 2 دن تک یہاں ڈسکشن ہوگا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جو ہم گناتے ہیں، جس پر کہیں مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے تو کہیں ایک طرح سے جو ہے ہمارے اندر وہ کیفیت آتی ہے کہ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، یا کچھ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیجیے، اور کچھ لوگ جو ہے ایک طرح سے خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اس ملک کے اندر، جیسے اس سے پہلے کچھ ملکوں کے اندر جینوسائیڈ کیا گیا، اس طرح یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ جس طرح دوسروں کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال کر کے کچھ لوگ خاموش بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن سیرت سے اور قرآن مجید سے اور ہماری تاریخ ان حالات میں ہمارے سامنے جو راستہ رکھتی ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا، جس کو لے کر کے ہم کام کر رہے ہیں، وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ جو فائنل جو چیز تھی جس پر تھوڑا بہت اعتماد کیا جا سکتا تھا، جوڈیشری، اس سے بھی جو ہے اب لوگ مایوس ہیں، وہاں سے بھی جو ہے کوئی انصاف کی امید نہیں مل رہی۔ دن دہاڑے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد سے لے کر مسلسل، اس سے پہلے اور اس کے بعد سے لے کر کے مسلسل ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس سے عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر اب انصاف وہ یا تو کارپوریٹ کے ہاتھ میں ہے یا تو حکومت کے ہاتھ میں ہے، یہ اب عدالتوں کے ذریعے سے یہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور باقی آخری چیز میں نے بتائی، باقی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ظلم ہے، تشدد ہے، اور پرٹیکولر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی عزت اور عصمت کا معاملہ ہے، نوجوان مسلم نوجوانوں کے ساتھ جس طرح کا بیہیو کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ایسے میں کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ سلوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ تو تاریخ سے اور قرآن مجید سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان شدید حالات میں اللہ رب العزت نے خود یہ دعا سکھائی ہے، جو میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آپ اس پس منظر میں دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنا جتنی کوشش آپ کر سکتے تھے وہ ساری کوشش کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا گیا، اور اس معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ نہ یہاں انصاف مل رہا ہے، نہ یتیموں کے ساتھ ان کا حق دیا جا رہا ہے، نہ بیواؤں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہے، لڑکیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہے، عورتوں کے ساتھ یہ سارا ظلم آپ نے وہاں دیکھا، لیکن آپ کے پاس وہاں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو وہاں درست کر سکتے تھے، تو وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ہجرت کو نکلنے سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی کہ جب آپ نئی جگہ پر جہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں داخل ہوں گے، داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار، مجھے ساری دعا کے بعد جو آخری میں کہا گیا کہ ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسا اقتدار عطا فرما کہ میں وہاں جانے کے بعد ایک ایسا سسٹم تیار کروں جو یہ جو ظلم میں یہاں دیکھ رہا ہوں، یہ جو زیادتی میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر انصاف کو قائم کیا جا سکے، اس کی جگہ پر لوگوں کے حقوق دلانے کا نظم کیا جا سکے، اس کی جگہ پر عورتوں کو جو ہے تحفظ دینے کا کام کیا جائے، ایسی ایک طاقت مجھے عطا فرما۔ تو اقتدار مانگا گیا، اقتدار مانگنے کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سکھائی، اور کب سکھائی؟ جب اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے کہ ظلم، تشدد، بربریت، ناانصافی، ان سارے ماحول سے گزرنے کے بعد ایک حل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پیش کیا کہ یہ حل ہے آپ کے سامنے کہ آپ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ جو مشہور آیت ابھی یہاں بھی پڑھی گئی جو ہم پڑھتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی جو بات کہتے ہیں کہ نیکی کی نصیحت کی بات نہیں ہے اس میں، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے اور مختلف مفسرین نے جو اس میں لکھا ہے کہ نیکی کا حکم دینے کی بات ہے، برائی سے روکنے کی بات ہے، اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی۔ آپ حکم کب دے سکتے ہیں؟ آپ حکم اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس اقتدار ہوگا، طاقت ہوگی۔ آپ اس بدی کو، اس برائی کو اس وقت ہی مٹا سکتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہوگی۔ آج آپ شراب بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ صرف کہہ سکتے ہیں اپنے دل میں، جیسا ابھی آپ کے ایجنڈے میں پروگرام میں آیا، ڈرگس ایڈکشن سے آپ کو چھڑانا ہے، شراب سے چھڑانا ہے، آپ نصیحت کر سکتے ہیں اس وقت۔ جب آپ کے پاس اقتدار ہوگا تو آپ اس کو بین کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جو آخری چیز ہمارے پاس نظر آتی ہے، جو تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام حالات میں نکلنے کا جو واحد راستہ یہ ہے کہ اقتدار کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں، ایڈمنسٹریشن کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا جو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کے کام، جو بھی اچھے کام آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اقتدار رہے گا اور آپ کریں گے۔
آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, یہ دعا سکھائی گئی, مدینہ تشریف لائے. مدینہ آنے کے بعد آپ نے جو پہلا کام کیا وہ ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کی. اسلامی ریاست کی تشکیل کے بعد پھر نارمز بنائے, رولز بنائے, جو چارٹرڈ آج ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل 14 وغیرہ آپ پڑھتے ہیں وہ اسی وقت بنائے گئے تھے. حقوق دینے کی بات, انصاف کی بات, ایک دوسرے کے حق کو دینے کی بات, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف رائٹ ٹو پریکٹس دی ریلیجن. وہاں کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اگر یہ مذہب پسند آتا ہے تو آپ کو جبر نہیں کیا جائے گا, آپ شامل ہو سکتے ہیں اس میں. تو یہ سارے چارٹر آپ نے تیار کیا, اور یہ سب کب کیا؟ جب آپ نے وہاں جانے کے بعد ایک ریاست کی تشکیل دی, جب آپ نے ایڈمنسٹریشن کو اپنے ہاتھ میں لیا. پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہاں وہ کسی یتیم کا مال کھا سکتا تھا, پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی عورت پہ وہاں ظلم کر سکتا تھا, اس لیے کہ ایڈمنسٹریشن قائم ہو چکا تھا. تو یہ فرق ہے جو اس وقت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بالخصوص یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے, میں تھوڑا سا اس سبجیکٹ پہ کم بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیے ملک کے اندر ہمارے سامنے گنائے گئے مسائل, ابھی ہر ایک کو اگر موقع دیا جائے گا تو ہر آدمی 1 گھنٹہ اس پہ بات کر سکتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے چیزیں چھوڑ دیجئے, انصاف کا معاملہ ہے, کارپوریٹ نے قبضہ کر لیا وغیرہ, یہ سب بڑی بڑی چیزیں, چھوٹی بنیادی چیزیں, یعنی جو روزمرہ کی چیزیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جو مزدور ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لیکن جو آؤٹریج ہم پہلے دیکھتے تھے وہ نہیں ہے. امپلائمنٹ کا مسائل, ابھی آپ سے کہا گیا کہ امپلائمنٹ کے سلسلے میں آپ کو کام کرنا. 34.7% اس وقت ہمارے ملک کے اندر یوتھ ان ایمپلائڈ ہے, لیکن کوئی آؤٹریج نہیں ہے, کوئی راستوں پہ نہیں آ رہا ہے, کوئی سڑکوں پہ نہیں آ رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, کوئی سڑکوں پہ نہیں آ رہا, نہ عام آدمی سڑکوں پہ آ رہا ہے, نہ نوجوان سڑکوں پہ آ رہا ہے, کوئی سڑکوں پہ نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ مایوسی کی سی کیفیت کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کیوں ہم دیکھیے ایک زمانے میں جب ایمرجنسی کا جو ذکر کیا تھا, ابھی حال ہی میں اس کی برسی منائی گئی ایمرجنسی کی, وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ احمد آباد کے اندر, گجرات کے اندر ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہاں کچھ چیزیں نہ دینے پر یا منع کرنے پر کچھ نوجوانوں نے جو ایکٹ شروع کیا تھا, وہاں سے جو نکلا ایسا وہ مومنٹ بنا, ایسا وہ ریولوشن آیا کہ اس نے اس وقت کی جو ہٹلر ٹائپ کی جو حکومت تھی اندرا گاندھی کی, تو اس پوری حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا, ختم کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا ریولوشن اس کے ذریعے سے آیا. اور وہ کس نے کیا, کس نے شروع کیا؟ وہ کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن نے شروع نہیں کیا تھا, نوجوانوں نے شروع کیا تھا, چند نوجوانوں نے شروع کیا تھا, اور پورے ملک کے اندر پھیلا تھا. تو آج ہمارے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ ہے, سب سے بنیادی مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت یا تو مایوسی کا شکار ہے یا تو خوف میں ڈبے ہوئے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر حوصلہ دلانے کی ضرورت ہے, ان کے اندر ہمت دلانے کی ضرورت ہے, اور یہ کانسیپٹ کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی آپ نصیحتیں کریں, جتنے بھی اچھے کام کریں, بے شک ان سب کی ضرورت ہے, وہ سب کام ہونے چاہیے, پیرللی ہونے چاہیے, لیکن تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ایشوز کو پولیٹیسائز کرنا ہے, پھر اس کو ریزالو کرنا ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ 2 طریقے اس کے ہیں. ایک جو ہے آپ اپنے جیب کے ذریعے سے, اپنے چھوٹے موٹے وسائل کے ذریعے سے, کچھ لوگوں کے آپ نے دیکھا کہ گلی میں ایک آدھ بیوہ ہے, اس کے لیے کچھ ماہانہ پینشن آپ نے جاری کر دیا. آپ نے دیکھا کہ کوئی غریب ہے, اس کے لیے کچھ راشن آپ نے کچھ دلا دیا. تو اس طرح چھوٹے موٹے کام. بلکہ میں ابھی ایک جگہ گیا تھا, بڑے مالدار لوگوں کی بستی ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں, سڑک نہیں تھی تو انہوں نے, سارے مالداروں نے پیسے جمع کر کے سڑک بنا لیا. کچرا صاف کرنے کا سسٹم نہیں تھا, سارے مالداروں نے ایک صاحب کو ذمہ دار بنایا, پیسہ جمع کیا اور کچرا صاف کر لیا. لیکن کب تک؟ ایک مرتبہ کیا, دوسری مرتبہ کیا, پھر وہی حال. ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک سسٹم ہے, اور سسٹم کے پاس اس کام کے لیے باقاعدہ بجٹ پڑا ہوا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس پیسے کو اپنے جیب سے خرچ کرنے کے بجائے آپ اس کا صحیح طریقہ اختیار کرتے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ
اس سسٹم کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر جس کام کے لیے جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی جانکاری آپ حاصل کریں. تو کام کی بنیاد ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز ہے, جیسے آپ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا اس بستی کی اگر بات کریں, وہاں سڑک نہیں تھی, سڑک بنانے کی ضرورت تھی, تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس سڑک کے بنانے کے لیے ٹینڈر کبھی بلایا گیا ہے یا نہیں, اس کے لیے بجٹ کتنا رکھا گیا ہے, اس بجٹ کا کچھ پیسہ استعمال ہوا ہے کہ نہیں, وہ کس کے دائرے میں آتا ہے, وہ کونسلر کے دائرے میں آتا ہے, وہ ایم ایل اے کے دائرے میں آتا ہے, وہ ایم پی کے دائرے میں آتا ہے, یہ ساری جانکاری آپ حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو انفارمیشن ملے گا RTI کے ذریعے سے کہ یہ سڑک بنانے کی منظوری فلاں سال کے اندر کی گئی تھی, اس کے لیے اتنا بجٹ سینکشن کیا گیا تھا, اس کا بجٹ یا تو فیک ڈاکیومنٹس پیش کر کے ختم کر دیا گیا, کھا لیا گیا ہے پیسہ, یا پھر جو پیسہ استعمال نہیں ہوا. یہ ساری جانکاری آپ کے پاس آئے گی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کام کا آغاز کریں گے. جس مسئلے کو جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو آپ ساتھ میں لیں گے, ان لوگوں کو آپ بلائیں گے, بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے اس محلے کا مسئلہ ہے, اتنے سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اکیلا یا میری تنظیم کے 2-3 لوگ جا کر کے اس پر ڈیپوٹیشن دینے کی کوشش کریں گے یا میمورنڈم دینے کی کوشش کریں گے, بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. اس کے لیے اس پورے محلے کے لوگوں کو آپ ساتھ میں لیں گے, ان کے سگنیچرز کلیکٹ کریں گے, ضرورت پڑے تو ان کو ساتھ میں لے کر جائیں گے, اور ان کے ذریعے سے جو ہے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ کام ہمارا جو ہے اس کنسرن ڈپارٹمنٹ میں, جیسے میونسپلٹی ہے, نگر سبھا, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس سے آپ جا کر کے رجوع کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ کام ہمارا ہے, یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے وہاں روڈ کا انتظام کیا, اور اپنی جیب سے خرچ کر کے جب کچرا صاف کرنے کا انتظام کیا, پینے کا پانی کا جب انہوں نے کیا, تو وہاں کا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس کے لیے ایک راستہ انہوں نے کھول دیا کہ ان کاموں کے لیے جو بجٹ رکھا گیا تھا اس کو انہوں نے چوری سے کھا لیا. راستے کے لیے جتنا بجٹ تھا راستہ بن گیا, انہوں نے کھا لیا فیک ڈاکیومنٹس پیش کر کے. پینے کے پانی کا لیے جتنا بجٹ تھا وہ پیسہ انہوں نے سارا کھا لیا. تو آپ نے ایک تو یہ کہ وہ پرائیویٹلی کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں نہ تو وہ کام صحیح سے ہو سکا, نہ وہ پرماننٹ ہو سکا. دوسرا, آپ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ وہ پیسہ وہ اپنے لیے ہضم کر جائیں. تو یہ اسی کو جو ہے اصل میں اگر اس کو آپ دوسرے الفاظ میں ڈیفائن کرتے ہیں, سیاست جس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں, سیاست 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے انتخابی سیاست اور دوسری ہوتی ہے انقلابی سیاست. انتخابی سیاست یہ ہے کہ آپ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے, آپ ایم پی بنیں گے, ایم ایل اے بنیں گے, یعنی آپ کی سیاست کا منشا اور مقصد ایک ہی رہے گا کہ آپ پاور میں رہیں, آپ ہمیشہ کرسی آپ کے ہاتھ میں رہے, اور آپ کا ایجنڈا لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن رہے گا اس کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ یہی رہے گا کہ ہمیشہ آپ پاور میں رہیں. تو یہ سیاست ہے جو آج ہو رہی ہے. آج جتنی کچھ بھی سیاست سے لوگوں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ جو سیاست سے دور جا رہے ہیں, اچھے لوگ سیاست میں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلیز کے اندر چور اچکے مجرم جن پر کرمنل کیسز ہیں وہ بیٹھ کر کے قانون بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جن کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں انہوں نے سیاست کو یہ سمجھ کر کے کنارہ کشی اختیار کر لی, دوری اختیار کر لی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ گندے لوگوں کا کام ہے, یہ برے لوگوں کا کام ہے. تو ان کے کنارہ کشی اختیار کر لینے کے نتیجے میں یہ اور اس طرح کے کرمنل لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو گیا, اور انہوں نے اپنا راستہ چن لیا اور ہمیشہ وہ اس پاور پر براجمان ہیں, قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو آپ سے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ انقلابی سیاست کیجیے, اور انقلابی سیاست یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کرسی کے اندر نہیں. ایک پارٹی آئی اور دوسری پارٹی آئی, اس کو نکال کر کے ایک اور پارٹی لائی, یہ انتخابی سیاست چلتی رہتی. یہاں منشا وہ نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ستا بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, ویوستھا بدلنا, سسٹم کو چینج کرنا. تو سسٹم کب چینج ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر سے جو ہے انتخابی سیاست کے ذریعے سے وہ ایک نیا ریولوشن پیدا ہوتا ہے. اور انتخابی سیاست یہ ہے, انقلابی سیاست یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں.
آپ کا منشا, آپ کی نیت یہ ہو کہ ہمارے اس شہر کے, ہمارے اس گاؤں کے, ہمارے اس ملک کے جو مسائل ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں, ان کو ہم فوکس کریں گے, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, تب آپ دیکھیں گے کہ سارا سسٹم کے اندر جو یہ کرپشن ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. انتخابی سیاست آپ اپنائیں گے تو اس کا راستہ ہی اتنا کٹھن ہے کہ بغیر پیسے کے آپ انتخابی سیاست کے اندر حصہ لے ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہو گئے, بلکہ یہ بات بہت عام ہے کہ منیمم 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے صرف چھوٹی سی ایک پنچایت کے لیے آج لوگ خرچ کرتے ہیں, جہاں کے ووٹ کی تعداد 200-300 ووٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیں. اتنا ہی نہیں, بلکہ اب ایک نیا سسٹم بھی چل پڑا ہے کہ اب پنچایتوں کا ایکشن ہوتا ہے, جو آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں اور 50 لاکھ کے لیے, 20 لاکھ کے لیے, 30 لاکھ کے لیے پنچایتیں بیچی جاتی ہیں. تو یہ ہے انتخابی سیاست کی ڈی میرٹس, جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اقتدار پر آ سکتا ہے, جس کے پاس جو جتنا کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے وہ اتنا زیادہ جو ووٹ حاصل کر سکتا ہے. اور اسی سسٹم نے, جب ایک زمانے میں پولیٹیشینز کرپٹ کہا جاتا تھا, آج ووٹر کو کرپٹ کر کے رکھا ہے. ووٹر جو آج کرپٹ ہوا ہے وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے. آپ جائیں, ایک اچھا نوجوان اگر کوئی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ جیسے ہی اپنے ووٹر کے پاس جاتا ہے, گھروں کے پاس ووٹ حاصل کرنے کے لیے, اس سے صاف پوچھا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کے لوگوں نے 2000 دیے ہیں, آپ کتنے دیں گے؟ فلاں پارٹی کے 1000 دے کے گئے ہیں, آپ کتنے دیں گے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ کو اقتدار میں آنا ہے. ووٹر جو کسی زمانے میں آپ کو چن کر کے لاتا تھا بغیر پیسے کے, آپ کے کام کی بنیاد پر. اب ان پولیٹیشینز نے ایک تو خود کرپٹ تھے, انہوں نے اب ووٹر کو بھی کرپٹ کر دیا. تو یہ ہے انقلابی سیاست. اس راستے میں چلتے اگر جائیں گے, اس کو دیکھتے جائیں گے, تو یہ پوری طرح ایک تو کارپوریٹ کے ہاتھ میں ہے, پیسوں کے ہاتھ میں, شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے. تو اس سے اس کو نکالنا ہے, اس سے اس کو ختم کرنا ہے. لوگوں کے ایشوز پر اگر کام کرنا ہے, لوگوں کے مسائل پر اگر کام کرنا ہے, تو آپ کو انقلابی سیاست کے اندر آنا پڑے گا. اور دیکھیے, یہ انقلابی سیاست جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی دین کا تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بہترین مثال آج بھی دنیا کے اندر بہترین مثال اگر دی جاتی ہے تو حضرت عمر کی مثال دی جاتی ہے. حضرت عمر کی مثال دی جاتی ہے جنہوں نے انقلابی سیاست کی تھی. اور اس احساس کے ساتھ میں ہر جگہ اپنے لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ انقلابی سیاست جب آپ کرتے ہیں تو احساس کیسا ہوتا ہے کہ 3 بڑے بڑے کانٹیننٹس پر آپ کی حکومت ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ کچھ نہیں ہے, لیکن 3 بڑے 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 اعظموں پر آپ کی حکومت ہے. اور اس احساس کے ساتھ یہ سیاست کہ میرے اس پورے دائرے کے اندر, میری اس پوری سلطنت کے اندر بارڈر میں بھی کسی ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے اگر مرتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اس احساس کے ساتھ اگر سیاست کی جا رہی ہے وہ انقلابی سیاست. وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک خلیفہ, وقت کا خلیفہ, راتوں میں گشت لگاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میری رعایا کی کیا صورتحال ہے, کیا میری رعایا چین سے سو رہی ہے, کیا اس کو کھانے پینے کے اشیاء مل رہے ہیں. وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, آپ جانتے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں. تو یہ اس قسم کے احساس کے ساتھ اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو یہی اصل چیز ہے کہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پولیٹیسائز کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو اتنا طاقتور بنائیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی نظر میں وہ ایشو آئے. پولیٹیسائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی نے اس کو اپنے لیے لینا چاہتی ہے, ہم اپنے لیے لینا چاہتے ہیں, وہ اپنی کریڈٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی کریڈٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, فلاں تنظیم اپنی کریڈٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں. پولیٹیسائز کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس مسئلے کو, عوام کے اس ایریا کے اس مسئلے کو ایڈمنسٹریشن کی نظر میں لانا, وہ اتنا اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ ایڈمنسٹریشن اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ اس مسئلے کو آ کر کے حل کرے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ آپ کریں. اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اس وارڈ کے اندر, اس محلے کے اندر, اس گاؤں کے اندر تمام عام لوگوں کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, جس کو کسی کی نظر نہیں پڑ رہی یا کوئی جانتے بوجھتے ہوئے اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ اس پر جو ہے پوری اسٹڈی کریں گے اس مسئلے کی. اس مسئلے کے سلسلے میں آپ پورا
तफसीलात, जैसे मैंने पहले भी कहा, आजकल बहुत अच्छा टूल हमारे पास मौजूद है, वो है RTI। RTI के ज़रिए से सारे मालूमात आप हासिल करेंगे कि इस मसले को हल करने के लिए, जैसा मैंने कहा, बजट कितना है, कितना बजट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे। फिर दूसरा तरीका यह है, क्या आप उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, उन वहाँ के लोगों के ज़रिए से जो है आप रिप्रेजेंट करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप वहाँ अगर पॉलिटिकल तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं तो तरीका यह होता है कि आप पहले 10-15 दिन का अल्टीमेटम देंगे मेमोरेंडम के ज़रिए से कि हमारा ये जो काम है, हमारे इस मोहल्ले का जो मसला है, इसको आप फलां तारीख तक हल करेंगे। अगर नहीं हल करेंगे तो फिर हम वहाँ धरना देंगे, उन लोगों के ज़रिए से हम रास्ता बंद कराएंगे, वहाँ के लोगों के ज़रिए से जो है हम वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। फिर उसके बाद जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई थोड़ा सा वहाँ असर पैदा होता है, वरना सिर्फ आप एक लेटर डाल देंगे तो इसके ज़रिए से आज जिस किस्म का सिस्टम बना हुआ है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़रा बराबर भी वो टस से मस नहीं होंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप रिश्वत देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस रिश्वत के सिस्टम को ही हम ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिस्टम को ख़त्म करके हम ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जहाँ लोग जाएँ तो उनका काम आसानी से हो सके। तो ये अगर आप तरीक़ा इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस मसले को पहले पहचानें, उस पर डिस्कशन करें, उसके मालूमात हासिल करें, उसको जो है मेमोरेंडम के ज़रिए से कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके बावजूद वो उस पर कोई काम नहीं करते हैं तो आपको जो है वहाँ धरना देना पड़ेगा, आपको जो है वहाँ एजिटेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है उनके ज़रिए से वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर वहाँ से नहीं होता है तो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना है, फिर आखिरी रास्ता कोर्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ, अभी कोविड के दौरान जो है दोनों जो कोविड के जो ये चले उसमें जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट्स के लोगों को काम करने की तरफ उनकी हिम्मत अफजाई की, जिसमें मेडिकल के लोग हैं, आशा वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ हैं, तो सारे लोग तो, और उनको ये कहा गया कि अगर इस दौरान आपकी जान जाती है, आप मरते हैं या आपकी अपनी जान खोते हैं तो आपको इतना मुआवजा दिया जाएगा। तो ये आस दिला करके उनको ये कहा गया कि आप काम करेंगे। तो हमने इसमें से एक मसले को टेकअप किया, अब वो था ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ का। हमने वो मसला लिया, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन ऐलान किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी तंजीम ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस पैंडेमिक के दौरान ये फ्रंटलाइन वर्कर्स में से कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोगों को गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो हमने उस मसले को टेकअप किया, हमने RTI के ज़रिए से मालूमात हासिल की कि पैंडेमिक के दौरान ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ के कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोगों को आपने कंपनसेट किया है, कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया है। तो RTI के ज़रिए से हमने ये मालूमात मिली कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ के तकरीबन 400 लोगों की डेथ हुई है और गवर्नमेंट ने सिर्फ 11 फैमिलीज़ को जो है कंपनसेट किया है, सिर्फ 11 फैमिलीज़। बाकी सारी फैमिलीज़ का हाल क्या है गवर्नमेंट ने जानने की भी कोशिश नहीं की। फिर हमने उसको आगे बढ़ते हुए उन मालूमात की बुनियाद पर उन मुकामात का दौरा किया जहाँ की लिस्ट हमको मिली थी। कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने दौरा किया, जाकर घरों की हालत हमने देखी, वाकई बहुत ही पैथेटिक कंडीशन कि घर का असल कमाने वाला ख़त्म हो गया है, जान गंवा चुका है और कर्जे कर चुका है, कर्ज देने वाले जो है घरों पे आकर के परेशान कर रहे हैं लोगों। उस फैमिली के अंदर जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं और किसी ने जाकर के उनको पूछा नहीं। और इसी के नतीजे में 2-3 फैमिलीज ने खुदकशी भी की कि उनके हस्बैंड के या उस घर के कमाने वाले के चले जाने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा और वो उनको मजबूरन खुदकशी करना पड़ा। और ये गवर्नमेंट इतनी ढीठ है, इतनी मोटी चमड़ी है इसकी कि उस ख़ानदान के खुदकशी करने के बाद भी उनको एहसास नहीं हुआ कि इतने लोग अभी भी परेशान हैं और इनको जो है कंपनसेट करना चाहिए। हमने उसको फिर अलग अलग तरीके से मेमोरेंडम देने के ज़रिए से, फिर हमने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिस ज़िले में जितने लोग डेथ हुए थे उन ज़िलों में जाकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोशिश की कि गवर्नमेंट के कान तक बात पहुँचे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि इतनी एफर्ट लगाने के बाद भी इस गवर्नमेंट के अंदर कितनी मोटी चमड़ी इसकी हो गई है कि असर नहीं होता। अब आखिरी में हमने ये फैसला लिया कि अब हम कोर्ट के ज़रिए से इनको कंपनसेट दिलाने की कोशिश करेंगे। वो प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है, अभी हमने केस दाखिल कर दिया है, फिर वो जैसे ही हियरिंग के लिए आएगा फिर गवर्नमेंट को नोटिस जाएगी। तो ये ऐसे कई मसाइल हैं
ہم نے تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی مثال آپ کے سامنے رکھی, ایسے کئی مثال ڈپارٹمنٹ کے ہم نے RTIs ڈال کے رکھے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے, آشا ورکرز کے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, کئی لوگوں کے ہم نے RTIs ڈال کے رکھے, اور جیسے ان کے انفارمیشن ہم کو آتے جائیں گے ہم اس پر کام کریں گے. تو ایسے کئی ایشوز اس معاشرے میں, سماج کے اندر آپ کے اطراف موجود ہیں جن کو پہچاننے کی ضرورت ہے, جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. آج دیکھیے سروس جو ہے وہ ایک فیشن بن چکی ہے. خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, درد کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کو تنظیمیں, لوگ نہیں مل رہے. آپ دیکھیے ایک نیا فیشن چل پڑا ہے, میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں تاکہ جنرل چیز ہے کہ ایک نیا فیشن یہ بن گیا ہے کہ کچھ پیسے اپنے جیب سے یا لوگوں کی جیب سے خرچ کریں, 10 کلو چاول, 20 کلو چاول, کچھ راشن دے دیا, اور اس سے بڑی زیادہ رقم کر کے بڑے بڑے ہورڈنگز لگا دیں گلی میں کہ اب یہ صاحب جو ہے لیڈر بن چکے ہیں. تو یہ فیشن کی سروس بن چکی ہے. لوگوں پیشن نہیں رہی ہے, فیشن بن گئی ہے. لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کے مسائل کو سمجھنا, ان کے درد کو محسوس کرنا, ایسے کام کرنے والوں کی اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے. اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے کہ صرف اجتماعات کرنا, صرف جو ہے دینی کام کرنا, یہی جو ہے عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیے ہماری اسلامی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ وہاں وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ایک فرد کے مسئلے سے لے کر ملک اور دنیا کے مسائل تک ہر چیز کو وہاں ہینڈل کیا جاتا, ہر چیز کو وہاں لیا جاتا اپنے ہاتھ میں, اور ہر چیز پر ڈسکس ہوتا ہے, ہر چیز پر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, اور آج اس بات کی ضرورت ہے. میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی, وہ جو آؤٹریچ کی بات میں نے رکھی کہ کہیں بھی پولیٹیکل پارٹیز, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں جو سب سے بڑی پارٹی آپ جانتے ہیں کانگریس ہے, اور اس طرح کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب نے جو اپنے دور اقتدار میں جو دھاندلیاں کی ہیں, جو کرپشن کیا ہے, ان کی ساری فائلیں بنی ہوئی ہیں. ان سب کے جو ہے فائل بنے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں آج اگر کوئی سڑک پر اترتا ہے تو فوراً اس کو جو ہے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اور آگے بڑھو گے تو آپ کی فائل کھول دی جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو فوراً اس پر ED, انکم ٹیکس کے لوگ جو ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جتنے پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار پر رہ چکی ہیں, ان کو جو ہے اس وقت سڑکوں پر اترنے کا کوئی موقع نہیں. وہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت سڑکوں پر نہیں اتر سکتے. اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اس قسم کی اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتے بھی ہیں تو ان کو جو ہے اس طرح کی فائلز اوپن کر کے ان کو بند کرا دیا جاتا ہے, ان کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے, ان کے اس کو روک دیا جاتا ہے. اب رہے وہ لوگ جو چھوٹی موٹی سیاسی پارٹیاں, جو چھوٹی موٹی تنظیمیں, ان کی آوازوں کو بھی روکنے کا راستہ نکال لیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 30 کو اریسٹ کیا گیا ہے. جرنلسٹ کے حساب دیکھیے آپ, صدیق کپن اریسٹڈ, کتنے دن ہو گئے. صدیق کپن کا قصور کیا ہے کہ ایک واقعے کی رپورٹ کرنے کے لیے وہاں جا رہے تھے, اور کچھ نہیں. یہ چیز کورٹس جانتی ہیں کہ یہ کچھ بھی ایشو نہیں ہے. زبیر کو جو اریسٹ کیا گیا ہے, کیا ایشو ہے. 2018 کے اندر کوئی ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کو ریٹویٹ کیا, اور وہ پھر وہ اکاؤنٹ بھی موجود نہیں ہے. یعنی پولیس اس بات کا خود اقرار کر رہی ہے کہ ہم نے اس اکاؤنٹ کی جانچ بھی نہیں کی کہ وہ اکاؤنٹ صحیح بھی ہے, فیک بھی ہے, کیا ہے, نہیں جانچ. بس سوموٹو کمپلینٹ درج کیا, اریسٹ بھی کر لیا, جبکہ نپور شرما کھلے عام پھر رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے, اتنا ڈرونی ماحول پیدا کر دیا. اس پر آپ دیکھیے ایک نئے ویڈیوز بنا کر کے آپ کے سامنے بھیجے جاتے ہیں, جس میں نوجوانوں کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے. پہلے بھی مارا جاتا تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک اتنے بڑے ملک کے اندر کسی آسام کے ایک کارنر میں, اڑیسہ کے کسی گاؤں میں ایک نوجوان کو مارا جا رہا ہے, تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا, نئی بات نہیں ہے. اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے, اس کو پکچرائز کر کے, اس کی ویڈیوگرافی بنا کر کے اس کو وائرل کیا جاتا ہے, اور وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر جو جوش جذبہ ہے اس کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ اس طرح مارا جا رہا ہے, یہ جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں, یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, یہ سب کیا ہے. ابھی کل ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں کئی ہائی کورٹ کے لائر وغیرہ موجود تھے, تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, بھیما کورے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر کے, ابھی تیستا ہے, زبیر ہے, صدیق کپن, جتنے بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, اگر آج سے 15 سال پہلے اگر ان کیسز کو دیکھا جائے تو فوراً ضمانت دی جانی چاہیے. ایسے کیسز ہیں,
فوراً ضمانت دی جائے گی. ایسے کیسز ہیں جن کی کوئی سیریسنس نہیں ہے, لیکن 15 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ میڈیا جو ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے, اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے, اور کورٹس پر پریشر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے کسی بھی صورت میں بیل نہیں ملنا چاہیے. ایسے کیسز جو بیلیبل ہیں ان میں بھی جو ہے آپ کو بیل حاصل نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا خوف کا ماحول اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پر نہ آئیں, آپ ایشوز پر بات نہ کریں, آپ گورنمنٹ کی پالیسیز پر بات نہ کریں, آپ جو ہے لوگوں کے مسائل پر آپ بات نہ کریں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پرائزز, دال کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں, بے روزگاری, جتنی بھی معمولی سی چیزیں ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسان کو تھوڑا بھی تکلیف ہوتی, وہ ایک دن بھی اگر سڑک پر بیٹھتا, بند کرتا, تو پوری گورنمنٹ ہل جاتی تھی. اگر لیبر یونینز کو آپ دیکھیے, بڑی بڑی لیبر یونین جو آپ نام سنتے ہیں آج کل, یہ لیبر یونینز جو آج اتنی ڈیولپ ہوئی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی سڑک پر ہڑتال کرتی تو گورنمنٹس ہل جاتی تھی. آج مہینوں, برسوں, سالوں تک آپ پروٹیسٹ کریں, اس گورنمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ ایسا ماحول بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ آپ عوام کے ایشوز پر بات نہ کریں, عوام کے مسائل پر بات نہ کریں, عوام کی چیزوں کو جو ہے سامنے لائیں. ایسے میں جو نوجوان جن کا کوئی اور غرض نہیں, جن کے کوئی اور جو ہے ایسے مفادات نہیں ہیں, آپ جیسے نوجوانوں کی اس وقت ملک کو بہت ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی, سماج آپ جیسے نوجوانوں کا منتظر ہے جو خلوص کے ساتھ, جو بے لوث ہو کر کے لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو سماج میں اس وقت آپ کی طرف نگاہ اٹھی ہوئی ہے. آپ سے لوگ جو ہے توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنگا فساد کریں, آپ لوگوں کو بھڑکائیں, نہیں, ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو مایوسی کے دنگل سے نکالنے کی ضرورت ہے. مایوسی کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں, خوف کے جو ماحول کے اندر جو نوجوان پڑے ہوئے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. جیو جو فری دیا گیا, یہ صرف ایک کارپوریٹ گمک بھی نہیں ہے, یہ ایک پالیسی بھی ہے کہ فری دینے کے ساتھ ساتھ اتنا ایڈکٹ کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے بغیر نوجوان رہ نہیں سکتا. اب آپ کو انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے اتنا جوڑ دیا گیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر گیمز وغیرہ کے ذریعے سے, کہ نوجوان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کسان کس حالت میں جی رہا ہے, مجھے نوکری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, عورتوں کی کیا صورتحال ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, کورٹس کیسے فیصلے دے رہے ہیں. اس سے کوئی ان کا سروکار نہیں. اتنا وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی دنیا ہی بالکل الگ ہے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان کی اس دنیا سے باہر نکالیں, ان کو اس احساس سے باہر نکالیں, اور ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں, ان کو یاد دلائیں کہ آپ کو جو ہے اس وقت اس سماج کو, اس معاشرے کو ہمت دلانے, حوصلہ دلانے اور مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام اس وقت جو ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کا تقاضا ہے کہ آپ نکل کر آئیں, آپ لوگوں کے درمیان پہنچیں, آپ لوگوں کے درمیان جا کر کے لوگوں کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں, لوگوں کے مسائل کو سامنے لائیں, ہائی لائٹ کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس لیے آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری بڑھتی ہے کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, پچھلے کئی سالوں سے نوجوان سڑکوں پہ نہیں آ رہے. کہیں بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو بزرگوں کی تعداد رہتی ہے, بڑے گنے چنے وہی لوگ جو ہمیشہ 2-4 لوگ رہتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں. عام نوجوان جو ہے سڑکوں پر نہیں آ رہا ہے, عام نوجوان احتجاج نہیں کر رہا ہے, عام نوجوان اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہا ہے. یہ اس چیز کو واپس لانے کی ضرورت ہے, اور یہی اصل میں جو ہے وہ انتخابی سیاست ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو سڑکوں پر لائیں. اور ان سڑکوں پر لانے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دھاندلیاں کریں, میری مراد یہ ہے کہ آواز اٹھنی چاہیے, وہ جو اندر چیز دبی ہوئی ہے اس کو باہر آنا چاہیے, اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کے اندر تبدیلی لانا ہے تو وہ نوجوانوں کے بغیر ممکن نہیں. آپ دیکھیے روزانہ پروگرامز ہو رہے ہیں بنگلور کے اندر, مجھے دوسری جگہ کا تو نہیں معلوم, بنگلور کے اندر کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جہاں مختلف تنظیمیں پروگرام کر رہی ہیں, مختلف تنظیمیں آرگنائزیشنز جو ہے پروگرامز آرگنائز کر رہی ہیں, لیکن کوئی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ ان پروگرامز میں, ان احتجاجات میں نوجوان نہیں ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں,
جو کچھ فل ٹائمرز کچھ ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو انیشیٹ کیسا کیا جائے, اس کو اگنیٹ کیسا کیا جائے. یہ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نوجوان اس ریولوشن کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موجودہ حالات میں ایک تو یہ کہ خوف کے اس ماحول سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عوام جو اس وقت بے چین ہیں, پریشان ہیں, ان کو جو ہے اس پریشانی سے, بے چینی سے نکالنے میں اللہ تعالی ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.